لیکن ان کتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بیان دے پائیں۔ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں، اور اتنی اچھی ارتھ ویوستھا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہے کہ یہ ظالم دنیا کے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کے نام پر کلنک، یہ کتے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں اور اپنا ضمیر بیچنا چھوڑ دیں، اور اگر ان کے اندر اسلام کی محبت اور مسلمانوں سے پیار ہو، تو ایک دن کے اندر اندر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ ساری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ رات میں حملہ ہوتا ہے فلسطینی مسلمانوں پہ، اور مسجد اقصی کی زمین کو وہ صبح فجر میں آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ذرا پوچھو نا فلسطین کے مسلمانوں سے کہ تمہارے پاس ایٹمی طاقتیں نہیں ہیں، اور جس سے تم لڑ رہے ہو یہ دنیا کی سب سے سپر پاور طاقت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار انہی کے پاس میں، ایسی کون سی طاقت ہے جو فلسطین کے تھوڑے سے مسلمان بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہاں کی مائیں بہنیں ان ظالموں کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ آخر پوچھو ان فلسطینی مسلمانوں سے، تو فلسطین کے مسلمان یہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس میں تلواریں نہیں ہیں، ہاں ہمارے پاس میں اتنے ہتھیار نہیں ہیں، ہماری تعداد اتنی بڑی نہیں ہے، لیکن ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ تمہیں لشکر نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اپنے اندر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا رہنا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کھڑا رہتا ہے وہ مر کر بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اور فلسطین کے مسلمان دنیا بھر میں یہ ثابت کر رہے ہیں، انہوں نے مولائے کائنات حیدر کرار سے بہادری اور استقامت سیکھی ہے، انہوں نے امام حسن سے حلم اور بردباری سیکھی ہے، انہوں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سجدوں سے برکتیں سیکھی ہیں۔ اسی لیے رات میں حملہ ہوتا ہے فلسطینی مسلمانوں پہ، اور مسجد اقصی کی زمین کو وہ صبح فجر میں آباد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تو ایک دنگا ہو جائے نا، لوگ محلے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہاں سلام ہو ان ماؤں کو، سلام ہے ان بیٹیوں کو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں مائیں بچے اسی لیے پیدا کرتی ہیں، بچہ پیدا ہو اور بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ وہاں جوان اسی لیے اپنی جوانی کو صرف کرتے ہیں کہ ہماری جوانی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو ٹک ٹاک اسٹار پیدا ہوتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں تو عیاشی کا ایسا ماحول ہے کہ انسٹاگرام پر ناچنے کا ایک رواج ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان ٹک ٹاک اسٹار نہیں بنتے، انسٹاگرام کے اسٹار نہیں بنتے، سوشل میڈیا کے اسٹار نہیں بنتے۔ امام حسین علیہ السلام سے جرأت اور بہادری سیکھتے ہوئے سینہ تان کر ان ظالموں کی توپوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے اسلام کے ہیرو بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ کیا جذبہ ہے ان کا، ان کے حوصلوں کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کی قربانیاں یاد آتی ہیں، دل مچل جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں حملہ ہوا تھا اور صبح وہ وہاں فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو ان کی جانوں کی حفاظت ہوگی، لیکن وہ یہ جانتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، زندگی تو وہی ہے جو اس بیت المقدس کی حفاظت کے لیے قربان ہو جائے۔ میں پڑھ رہا تھا ایک خاتون کا واقعہ وہاں کی، بیت المقدس کے آس پاس میں ایک خاتون کا گھر ہے، مسجد اقصی کے پاس میں، کھڑکی کھولتی ہیں ان کو تو بیت المقدس نظر آتی، مسجد اقصی نظر آتی۔ اسرائیلیوں نے ان کو 3-4 گنا قیمت دے کر کے اس گھر کو بیچنے پر راضی کیا، لیکن اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا، شوہر نہیں ہے اس کا، اس خاتون نے وہ گھر نہیں بیچا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب وہ کھڑکی کھولتی ہے تو اس کو بیت المقدس کے خوبصورت نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، دولت سے زیادہ مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم بھی تو ذرا دیکھیں نا ہم کیسے حالات میں جی رہے ہیں۔ ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کیسا ہونا چاہیے، استقامت کیسی ہونی چاہیے۔ اور کمال کی بات ہے کہ لوگ آج ان کے حوالے سے ایک نیریٹو یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے غلط کیا، انہوں نے یہ زیادتی کی۔ مسلمانوں کو اس پورے کیس کو سمجھنا ہے،
مسلمانوں نے اس زمین پر قبضہ نہیں کیا جہاں فلسطینی مسلمان رہتے ہیں، وہ تو صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پہ۔ برطانیہ نے، برطانیہ کے لوگوں نے اسرائیل کو وہاں پہ لا کر کے بسایا ہے، یہودیوں کو وہاں پہ لا کر کے بسایا۔ ہمیں اسرائیل سے شکوہ نہیں ہے، وہ تو دشمن ہے، اور دشمن کا کام ہی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کرے گا، وہ آپ سے زیادتی کرے گا، وہ تو سب کچھ کرے گا۔ جو دشمن ہے، دشمن تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے رونا کس بات پہ آتا ہے اور شکوہ کس بات پہ کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو کھڑے کس بات پہ ہونا چاہیے۔ فلسطین کے آس پاس میں جو 5 مسلم ممالک ہیں، لبنان، لیبیا، شام، عراق، اردن، یہ مصر، یہ جو 5 علاقے ہیں، 5 مسلم ممالک ہیں، کبھی فلسطین کی حمایت میں آواز نہیں اٹھاتے، کبھی فلسطین کی حمایت میں نہیں بولتے۔ یہ جو سعودیہ ہے اور اس سعودی کا جو کنگ ہے محمد بن سلمان، اس ظالم نے بھی کچھ نہیں بولا، بہت میٹھا سا بیان دیتے ہیں کہ ہاں یہ جنگ رکنی چاہیے، لیکن ان کتوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے دہشت گردوں کے خلاف ایک بیان دے پائیں۔ دنیا میں اتنے اسلامی ممالک ہیں، مسلمانوں کے اتنے ملک ہیں، اور اتنی اچھی ارتھ ویوستھا ہے، اور اتنا پیسہ اور اتنی دولت ہے کہ یہ ظالم دنیا کے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کے نام پر کلنک، یہ کتے اگر عیاشیاں چھوڑ دیں اور اپنا ضمیر بیچنا چھوڑ دیں، اور اگر ان کے اندر اسلام کی محبت اور مسلمانوں سے پیار ہو، تو ایک دن کے اندر اندر اسرائیل سے لے کر امریکہ تک یہ ساری دنیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے اندر حسینی جذبہ نہیں ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان امام باڑوں کو باقی رکھو۔ کوئی مسجد دیکھتا ہے اس کو خدا یاد آتا ہے، کعبہ دیکھتے ہو خدا یاد آتا ہے، حضور کا روزہ دیکھتے ہو نبی یاد آتے ہیں، اور جب یہ امام باڑے دیکھے جاتے ہیں حسین یاد آتے ہیں۔ یہ سعودیہ کے کنگ اور یہ دبئی کے ظالم اور یہ کویت اور قطر میں عیاشی کرنے والے یہ تمام حکمراں، یہ تمام لیڈر بھول گئے حضرت امام علی مقام کے قربانیوں کو، اور یہ بنو امیہ کے بندر آج حکومتوں کے اس میں ناچ رہے ہیں۔ اس لیے ان کو دکھائی نہیں دیتا مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے خون سے جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ اگر یہ چاہ لیں تو ایک دن کے اندر اندر دنیا کی ساری ظالمانہ طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں، مگر کبھی نہیں بولتے۔ اور کمال ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کے حکمرانوں کی حمایت بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑی سازش کے تحت یہ سارے کام دنیا میں رچائے گئے، بسائے گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی، یہودیوں کی ایک بہت بڑی سازش تھی کہ مسلمانوں کے دل سے روح محمد کو نکالا جائے، کیونکہ یہ مسلمان رسول اللہ سے اپنی جان سے بڑھ کر کے پیار کرتا ہے۔ ان کو عیاشیوں میں ملوث کیا جائے، ان کے اندر دولت کا لالچ پیدا کیا جائے، ان کو بڑے بڑے محلات دیے جائیں، ان کو عورتیں دی جائیں، اور وہی عورتیں، وہی محلات، وہی دولتیں ان کو سپلائی کی گئیں، اور یہ ظالم بھول گئے ان کو جبے کے علاوہ اور سر پر کپڑا رکھنے کے علاوہ اسلام کے نام پر کچھ دکھائی نہیں دیتا اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا بھر میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ شام برباد کر دیا گیا، اردن برباد کر دیا گیا، فلسطین برباد کر دیا گیا، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے علاقے برباد کر دیے گئے، لیکن یہ جتنے بھی حکمراں ہیں، چاہے قطر کا حکمراں ہو، دبئی کا حکمراں ہو، سعودی کا کنگ ہو، یہ جتنے بھی حکمراں سارے کے سارے اپنے منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ ہم اسرائیل کے خلاف اپنے دلوں میں غصہ بھرے ہوئے، جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں غصہ ان پر آنا چاہیے جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد نے فرمایا تھا کہ کربلا ہو گئی، یزیدیوں سے زیادہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی کہ جب ہم پر ظلم ہو رہا تھا تو کوفہ کے مسلمان خاموش تھے۔ وہ یزید تو ظالم بن کر کے آیا تھا، اور اس کا پورا لشکر اسی لیے آیا تھا، وہ تو دشمنی نبھانے کے لیے آئے تھے، لیکن کوفیوں نے تو وفاداری کا معاہدہ کیا تھا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی کوفے والوں کی خاموشی سے۔ تو فلسطین کے مسلمان اسرائیل کے حملوں سے اتنا زخمی نہیں ہے جتنا ان مسلم ممالک کی خاموشی سے زخمی ہے۔ یہ ظالم کچھ نہیں بولتے، اور بات صرف وہاں کی نہیں ہے، بات یہاں کی بھی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کم بڑے بڑے مٹھادیش بیٹھے ہوئے ہیں،
سب کو قائد بننے کا شوق ہے؟ جب کریم کھانے کی بات آتی ہے سب سے اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دستاریں پہننے کی بات آتی ہے تو آگے کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے یہ کتے بلی کی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کسی ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیں؟ مجال ہے کہ کسی ظالم کے خلاف بول دیں؟ کیونکہ جب توندے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں نا میاں، تو ای ڈی کے چھاپوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایجنسیاں نہ بیٹھ جائیں۔ یہ دولت جب سے مسلمانوں کے گھروں میں گھسی اور ہماری قیادتوں کے گھر میں گھسی تو صرف دولت نہیں گھسی، دنیا کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، اور اسی وجہ سے ہم حق بات نہیں کہہ پا رہے، جرت اور بہادری ہمارے اندر پیدا نہیں ہے، اور بات ہم ایمان کی کرتے ہیں، بات ہم مسلمانیت کی کرتے ہیں، اور بات جنتیوں کی کرتے ہیں۔ کون سی جنت؟ جنت تو اللہ رب العزت نے حق کہنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ تمہاری نمازوں کی ضرورت ہے اس مالک کو؟ اس ملک کی قیادتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ دعائیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ جو صرف دعاؤں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا کرو گے جو حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ جب حق بات کہنے کی ہمت تمہارے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، تب تم جلسے کے اختتام پہ صرف دعا کرتے ہو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ سیکھو ان سے، وہ صرف دعا نہیں کر رہے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے اسرائیلی دہشت گردوں کے سامنے اپنے سینے پیش کر دیتے ہیں۔ ایمان تو اس چیز کا نام ہے، لیکن یہ بزدلی کہ آدمی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف دعاؤں پر۔ اور دعائیں بھئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضرت نے دعا فرما دی تھی، بھئی کائے کی دعا؟ اور ان کی دعاؤں سے ہی اگر انقلاب آ جانا تھا اور دعاؤں سے ہی اگر تبدیلی ہو جانی تھی تو رسول اللہ نے یہ ساری دنیا میں ظالموں سے مقابلہ کیوں کیا؟ پھر کربلا کیوں ہوئی؟ امام حسین سے بہتر بھی کوئی دعا کر سکتا تھا؟ یہ ثانیہ زہرا رسول پاک کی شہزادی جناب فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کربلا میں موجود ہیں، ان سے بہتر بھی کوئی دعا کرنا جانتا تھا، لیکن سیدہ زینب نے کربلا میں دعائیں کی ہیں بلا ٹلنے کی نہیں۔ جب مصیبت آئے تو اس مصیبت پہ ثابت قدمی کے ساتھ میں کھڑے رہنے کی دعا کی ہے انہوں نے۔ لیکن یہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، ہماری قیادتیں اپنے منہ میں ان تمام معاملات پر بھی دہی جمائے ہوئے بیٹھی ہیں، اور جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے ان کے خلاف بھی کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو ایمان، یقین، یہ ساری چیزیں سبحان اللہ کہنے تک محدود نہیں رہنی چاہیے، عمل کی دنیا کو ہمیں آباد کرنا ہے۔ اور جو لوگ اس وقت خاموش ہیں، یاد رکھیے گا کہ ظلم کی یہ ایک اسپرٹ ہوتی ہے کہ ظلم پہلے اپنے گھیرے میں غریب کو لیتا ہے اور پھر اس ظالم کا ہاتھ دھیرے 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 شیشے کے محلات میں رہنے والے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ اگر آج عام مسلمان مارا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں مالدار مسلمان بھی نہیں بچیں گے۔ اس سے پہلے کہ شیشے کے محلات پر پتھر پڑنے لگیں، ہم سب کو کھڑے ہو کر کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ دنیا میں اگر کہیں بھی زیادتی ہو رہی ہے تو ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھنا نہیں سکھایا، ہمارے نبی نے ظلم کے خلاف تحریک چلانا بھی سکھایا۔ اور فلسطین کے مسلمانوں کو ساری دنیا سلام پیش کرے کہ وہ اس وقت میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں بیت المقدس کی حفاظت کر کے، کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف دعائیں کر رہے ہیں اور وہ وہاں اپنے نوجوانوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اپنی بیٹیوں کو لے کر کے قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا سلام ہے ان تمام لوگوں کو، اور کوششیں ہم سب کریں، اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں ہم سب کوششیں کریں کہ ہمارے اندر بھی وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو، وہی غیرت ایمانی پیدا ہو، اور وہی استقامت، جرت اور بہادری پیدا ہو، اور ہمارے ایمان کو بھی اللہ رب العزت وہی یقین کی دولت عطا فرمائے جو امام علی مقام کو اللہ نے دی تھی اور جو فلسطین کے مسلمانوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔